سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر فوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی یعنی بزدلی سے، اور زمین کو ہموار کر دیا جس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منظر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشموں کو پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا، پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کی بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آئے تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہی مستعد رہے۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے خیر خواہ ثابت ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں شخص کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں شخص کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے، انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ وصول کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھ سے رب کی بشارت دیکھ لیں گے۔ ترجمہ ہے، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وحد کو روانہ کیا۔
عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں کہ ان کی کوئی کمین یا کمک تو نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص آدمی انہوں نے مار دیے تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے، اس لیے ذرا اچھی طرح سمجھ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکا آرائی پر تولا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور بولا ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کرتے جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمر بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمہ لے لیں۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو کچھ مال ضائع ہوا ہے اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ اس کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، حنظلیہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی دیں گے جنہیں تم دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ تم آدمیوں نے اپنے چچیرے بھائی یا خالہ زاد بھائی یا اپنے قبیلے کنبے کے ہی کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے قریش سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اسی حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے نہ کیا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہ جائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے مجھے اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جٹ عامر بن حضرمی کو جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمر بن حضرمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنے انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا ہائے عمر، ہائے عمر! اس پر قوم گرم ہو گئی، اس کا معاملہ سنگین اور اس کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی وہ رائے گاں گیا۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معرضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں افواج ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا اگر قوم میں کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے۔ سودا بن غزیہ کے پیٹ پر، جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بدلہ دیجیے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آج جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے میرا آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کریں۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جگمٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں اور تم پر تیر چلانا شروع ہو جائیں، اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے سے ہی فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے چھپر کی طرف واپس گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کا زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ اور بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہیں سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگر چاہو زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن ابو الاسد مخزومی تھا۔ یہ بڑا اڑیل اور بد خلق شخص تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ اس حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا اور اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مڈبھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل آیا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی جانب بڑھا۔ اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ اس اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا۔ اس سے جنگ کے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید بن عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا۔ تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، انصار کی ایک جماعت۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں۔ ہم تو اپنے چچا زاد بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کی منادی نے آواز لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، اٹھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ قریشیوں نے کہا، ہاں، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے مد مقابل کو جٹ مارا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا۔
اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آگے اور آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، ان کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرماتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی لیے نازل ہوئی تھی۔ ترجمہ: یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرتے ہوئے اس کے حضور اخلاص و تسرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیا۔ مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر عہد عہد کا کلمہ تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست فرما کر واپس آتے ہی اپنے پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ کی دعا یہ تھی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تسرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چادر درست فرمائی اور عرض پرداز ہوئے: اے اللہ کے رسول، بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعا فرمائی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ ترجمہ: میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ اور میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی۔ ترجمہ: میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے اور پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھپکی آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا: ابو بکر، خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر، خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے آ رہے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے: عنقریب یہ جت شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی جانب رخ کر کے فرمایا: چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنوں یا منہ میں ایک میں سے کسی میں مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اس کے بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب آپ نے پھینکا تو درحقیقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیا اور جنگ کے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر، ثواب سمجھ کر، آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ فرمایا: اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا: جو خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا: تم بھی انہی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے: اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ یہ اپنی کھجوریں کھا لوں تو یہ تو بہت لمبی زندگی ہے۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا اور پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس طرح مشہور خاتون افراء کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنے ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی، ان کا جوش و خروش سرد پڑ چکا تھا۔ ان کے لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ اصحاب کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز و تند چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جت شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش و خروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا ہے، آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا، اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز سنائی دی اور ایک شہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا آگے بڑھ۔ مسلمانوں نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر اٹھا تو اس کے ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میری بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لائے تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوب روح تھا، ایک چت قبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا۔ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ابلیس لعین سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں بھاگنے لگا، مگر حارث بن حشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل گیا۔ مشرکین کہنے لگے سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا